بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 21 الصلاۃ علی الخمرات، یعنی کھجور کی چٹائی پر نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 381، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ باب 22 الصلاۃ علی الفراش، یعنی بچھونے پر نماز پڑھنا۔ عنوان باب میں لکھا ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے بچھونے پر نماز پڑھی، اور حضرت انس نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہم میں سے کوئی اپنے کپڑے پر سجدہ کرتا۔ حدیث نمبر 382، حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت ہے، وہ کہتی تھیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی، اور میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے ہاتھ سے دباتے، اور میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی، اور جب کھڑے ہوتے تو ان کو پھیلا دیتی۔ کہتی تھیں کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ اگلی حدیث 383 ہے۔ عروہ نے بتلایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے بچھونے پر نماز پڑھا کرتے، اور وہ آپ کے اور قبلے کے درمیان آپ کے سامنے اس طرح پڑی ہوتیں جس طرح کہ جنازہ۔ اگلی حدیث 384 ہے۔ عروہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے اور قبلے کے درمیان اس بستر پر جس پر وہ دونوں سویا کرتے تھے چوڑائی کے رخ سامنے لیٹی ہوتیں۔ تشریح باب 20، 21، 22 باندھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زمین پر نماز پڑھنی چاہیے تا تواضع اور عاجزی کا پورے طور پر اظہار ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس تواضع کے معنی کو قائم رکھنے میں حد سے زیادہ مبالغہ کرتے تھے۔ اپنی چٹائی پر سجدہ گاہ پر مٹی ڈال لیتے اور اس پر سجدہ کرتے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ وغیرہ کے متعلق بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زمین کے سوا کسی اور چیز پر نماز پڑھنا مکروہ سمجھتے تھے۔ 20ویں باب کے عنوان میں کشتی میں نماز پڑھنے کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ نماز میں جسم کے اعضاء مثلاً پیشانی وغیرہ کا زمین سے چھونا ضروری ہے۔ ان کے اس خیال کی بنا ایک مشہور روایت ہے جو ترمذی نے نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طرب وجہ کا، ترمذی کتاب الصلاۃ، یعنی اپنے منہ کو مٹی سے آلودہ کر۔ اس لیے ابن سیرین رحمہ اللہ اور عامر شعبی وغیرہ علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کشتی سے نکلنا ممکن ہو تو نکل کر نماز زمین پر پڑھے۔ بعض لوگ تو کشتی میں سوار ہوتے وقت مٹی ساتھ لے لیا کرتے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف بھی اسی قسم کا ایک فتویٰ منسوب کیا جاتا ہے، جس کا رد امام بخاری نے عنوان باب میں کیا ہے۔ روایت نمبر 380 پیش کر کے یہ بتلایا ہے کہ آپ نے چٹائی پر بھی نماز پڑھی اور اس میں جسم زمین سے براہ راست نہیں چھوا۔ اسی پر کشتی وغیرہ چیزوں کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تکلیف مالا اطاق میں ڈالنا شریعت اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اسلام سہولت کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالوں کی تفصیل عمدۃ القاری
جز 4 صفحہ 109 اور فتح الباری جز اول صفحہ 636 میں دیکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم